الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر ایک خوشی کا دن عید الاضحیٰ عطا فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس خوشی کے دن کو حقیقی خوشی میں اللہ تعالی مبدل فرما دے، تبدیل فرما دے. آمین. اور اللہ تبارک و تعالی زندگی میں مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو، ہماری نسلوں کو قیامت تک اللہ تبارک و تعالی خوشی کے اچھے اچھے دن ہماری زندگیوں میں آتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار ایسے مواقع نصیب فرمائے. آمین. عید الاضحیٰ اور ذی الحجہ کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہر روز ہم 5 دن تک نماز کے بعد ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں. تکبیرات تشریق کیا ہے؟ یہ کس طرح شروع ہوئی؟ روایتوں میں آتا ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا، اور جب چھری چلا رہے تھے تو آسمانوں کے اندر، زمین پر، کائنات کے ایک ایک ذرات میں ایک کھلبلی مچ گئی. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دمبا لے کر، لیم لے کر، گوٹ اور بکرا لے کر بھیجا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس خوف میں کہ کہیں ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر دے، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آنکھ پہ پٹی باندھی ہوئی تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا کی آواز سن کر کہا وللہ الحمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی. تو حضرت جبرائیل اور دو پیغمبروں کی یہ تکبیر ہے. لیکن یہ تکبیر یہ کوئی رسم ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو ہمیں دل کے ساتھ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 4 مرتبہ اس تکبیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوئی۔ اللہ از گریٹسٹ، اللہ از گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ زمینوں سے بڑا، اللہ آسمانوں سے بڑا، اللہ چاند سے بڑا، اللہ سورج سے بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے بڑا، اللہ 7 آسمان سے بڑا، 7 زمین سے بڑا۔ اور اللہ اتنا بڑا کہ ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا۔ وہ ایسا رب ہے، وہ ایسا خدا ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا۔ اس ہر مرتبہ جب ہم تکبیر کہیں تو اس کو دماغ میں رکھیں۔ when you say the تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، think about this translation، اللہ is the greatest، اللہ is the greatest۔ اور اس کے بعد تکبیر کہے۔ ایک تکبیر حقیقی ہوتی ہے، ایک رسمی ہوتی ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لوگ نہ پڑھتے ہیں تو ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں تکبیر یاد نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ سال میں 1 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو جس وقت ہم پڑھے اس وقت خیال رکھیے، ٹھیک رکھیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں اس کی کبریائی کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کتنا بڑا اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ فرشتے تھے، جبرائیل مقدس فرشتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب تھنک کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، میں کسی کی عبادت نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے اور عبادت کے وہی لائق ہے، اس لیے کہ اس کی طاقت بڑی ہے۔ بادشاہوں کے سامنے ہم کیوں جھکتے ہیں؟ مالداروں کے سامنے ہم کیوں جھکتے ہیں؟ اولاد ماں باپ کے پاس کیوں جھکتی ہے؟ نوکر باس کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ بیوی شوہر کے پاس کیوں جھکتی ہے؟ اس لیے اس میں پاور ہوتا ہے۔ لیڈر کے پاس اس کی کیبنٹ کیوں جھکتی ہے؟ اس لیے کہ وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تب اللہ نے کہا حضرت ابراہیم نے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، رزق چھیننے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، کامیابی کے نقشے کے اندر ناکام کرنے والا اللہ ہے۔ سارے اسباب موجود ہے کامیابی کے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری اسکیموں کو، ہمارے مکروں کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ میرے بھائیو، جب ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں تو اس کو بھی ذہن میں رکھو کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں اللہ کے گھر میں آتا ہوں، اس کی عبادت کے لیے، اس کی اس کی ورشپ کے لیے میں آتا ہوں، اس کو پوجنے کے لیے میں آتا ہوں، اس کی عبادت کے لیے میں آتا ہوں۔ وہ میرا معبود ہے، میرا خالق ہے۔ پھر اللہ کے صفاتی نام ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن، لا موجود الا هو، لا مقصود الا هو، لا نافع الا هو، لا ضار الا هو، لا حافظ الا هو، لا حفیظ الا هو۔ لگاتے جاؤ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے میری، اللہ کے علاوہ کوئی مجھے سلامتی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی فائدہ مجھے نہیں پہنچا سکتا۔ تو لا الہ الا ہو۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ بے شک
جب اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اتنا گریٹسٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں سب سے بڑا ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو اب تعریف کے لائق وہی ذات ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ کیا تمہارا رب نماز پڑھتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر پکڑ لیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ عجیب و غریب سوالات کرتی تھی۔ قربانی کے بارے میں بھی قرآن مجید میں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ، یہ واقعہ نقل ہے، لیکن یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر پکڑ لیا اور کہا کہ میری قوم تم کیسے لوگ ہو، عجیب و غریب سوالات کرتے رہتے ہو، اب کہتے ہو کہ کیا میرا رب نماز پڑھتا ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ تو نماز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عبادت سے پاک ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتاری حضرت موسیٰ پر، کہا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ پوچھا کہ اے موسیٰ قوم کیا کہہ رہی تھی، کیا پوچھ رہی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ چھوڑ دو وہی بیہودے سوالات، بیکار کے سوالات۔ کبھی عادت ہوتی ہے نا کسی کو کہ بیکار کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ہاں میرے بندوں سے کہو کہ اللہ نماز پڑھتا ہے، اور اللہ کی نماز یہ ہے کہ وہ بندوں کے اوپر رحمت بھیجتا ہے، وہ بندوں پہ رحمت بھیجتا ہے۔ اگر میری رحمت ایک سیکنڈ کے لیے تمہارے اوپر سے اور اس کائنات سے اور اس سورج اور چاند اور دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہے زمین اور آسمان میں ایک سیکنڈ کے لیے ہٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے نظام کو تباہ اور برباد کر دیں گے، بلکہ وہ نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کہا اللہ کی نماز یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحمت بھیجتا ہے، اسی کا رحمت کا کرشمہ ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، اسی کی رحمت کا ہے۔ تو اب جب اس کی رحمت اتنی بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی۔ عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے، اور یہ اسی رحمت کا ثمرہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، اسی رحمت کا ثمرہ ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وسعت بہت بڑی ہے رحمت، رحمت وسعت کل شیء، ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا میری رحمت، اور یہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی وسیع ہے کہ اللہ نے کہا اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہٹ جائے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کو زور سے کہلوایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان تازہ ہو۔ ایمان ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، نہیں، زور سے کہلوا گیا۔ مردوں سے کہا زور سے کہو، زور سے کہو تکبیر، تاکہ کبھی کبھی سمندر کے اندر پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد طغیانی آتی ہے، موجیں آتی ہے، پانی کے اندر جوش آتا ہے، پانی ابھرتا ہے، یہ ایمان کی حرارت ہے۔ یہ تکبیر، آدمی جب تکبیر کہتا ہے تو اس کا ایمان جاگتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس لیے تکبیر کہلوائی گئی۔ 23 نمازوں کے اندر کہلوائی گئی، 23 نماز، تاکہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ایمان کو جوش دیں۔ اور یہ کہا گیا کہ زور سے کہو اللہ اکبر، سب کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، زور سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 دن کے لیے
اسے واجب قرار دیا کہ اس کو پڑھو. تو یہ قربانی کیا ہے. تو سب سے پہلے تکبیرات تشریق جو ماہ ذی الحجہ کے اندر ہم کرتے ہیں. دوسرا قربانی ہے. قربانی کس کی ہے؟ جانوروں کی قربانی. اللہ تو فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. تمہارا گوشت، جانور کا گوشت اور چمڑا اور خون وغیرہ اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا ہے. تو پھر قربانی کس بات کی؟ ہزاروں لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں. کہاں قربانی اس بات کی کہ تمہاری عقل کے اوپر جو ہے وہ تم چھری پھیر دو. تمہاری عقل کچھ نہیں ہے اللہ کی عقل کے سامنے. تمہارے نفس کے اوپر قربان کر دو. نفس کو، اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے اوپر قربان کر دو. یہ قربانی ہے. تمہارے مزاج کو بدل دو. تمہاری زندگی اور لائف اسٹائل کو بدل دو. یہ قربانی کے دن یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے گوشت کھانا نہیں ہے، بلکہ تمہاری عقل پر، تمہاری خواہشات پر، تمہارے نفس کے اوپر، تمہارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ چھری پھرانا ہے اور اس کو ذبح کرنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ عام ہے. عام ہمارے معاشرے کے اندر بد اخلاقیاں ہمارے اندر عام. اچھے اخلاق سے ہم لوگ دور. تکبر ہمارے اندر عام. جھوٹ ہمارے اندر عام. غیبتیں ہمارے اندر عام. برے کام، بری لت ہمارے اندر عام. 40 سال، 50 سال، 20 سال، 25 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرا جھوٹ نہیں جاتا ہے. 20-25 سال سے میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، لیکن بد نظری میری نہیں جاتی ہے. میرے گھر میں میری عورتیں موجود ہیں لیکن میرا دل کہیں اور باہر لگا ہوا ہے. 25 سال سے میں نماز پڑھتا ہوں. میں باپ بن گیا، میں نانا بن گیا، میں دادا بن گیا، لیکن بری خواہشات میرے اندر سے ختم نہیں ہو رہی ہے. کئی کا جانوروں کی قربانی میں نے کر دی لیکن میرے نفس کی قربانی میں نے نہیں کی. ہمارے آپس کے رشتہ داروں کے تعلقات 40-50 سال ہو گئے. ہماری لڑائی اور جھگڑے آپس کے اندر جو ہے اتنے زیادہ ہو گئے کہ پہلے سے زیادہ محبتیں ختم ہو گئی، نفرتیں عام ہو گئی، اور اچھے اخلاق ہمارے اندر سے نکل گئے. ہمارے چہروں کے اوپر مسکراہٹ نہیں آتی ہے، ہنسی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اس کو اٹھا لیا. یہ گناہوں کی نحوست ہے. ہمارے گھر میں بے سکونی ہے. ہماری رزق کے اندر برکتیں نہیں ہے، اس لیے جھوٹ بول بول کے مال جمع کیا لیکن پھر بھی ہم مالدار نہیں ہو رہے ہیں. پھر بھی ہم پریشان. کیوں؟ اس لیے کہ نفس کی قربانی ہم نے نہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ بول بول کر جنہوں نے جو ہے اپنا مال جمع کیا. کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، سماج میں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر سے ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. اچھے اخلاق ہم سے رخصت ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم جس پیغمبر کو مانتے ہیں اس کے اخلاق سب سے اعلیٰ. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کوئی قوم ہمیں دیکھے، باہر کی قوم، اور اس کو کہے کہ یہ مسلمان ہے تو کہے گا کہ اس کے نبی کے اخلاق تو بہت اونچے، اور یہ مسلمان اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے اخلاق کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہمارے اخلاق مسجد میں اچھے ہیں، نہ مسجد سے باہر اچھے ہیں، نہ گھر کے اندر اچھے ہیں، اور نہ بازار کے اندر ہے، نہ بزنس کے اندر ہے، نہ ہم جو ہے دینی کاموں کے اندر ہمارے اچھے اخلاق ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے قربانی کا فلسفہ ہی نہیں سمجھا کہ قربانی کیا ہے. قربانی 115 پاؤنڈ، 17 پاؤنڈ، 40 پاؤنڈ دے کر قربانی کر دینا یہ قربانی نہیں ہے. اصل اللہ نے کہہ دیا یہ قربانی نہیں ہے، اللہ کے پاس سے نہیں پہنچتا ہے. اصل قربانی نفس کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی دلوائی تاکہ مال بھی خرچ کرائے آدمی، تاکہ مال کی محبت کم ہو. اور اس لیے کہا کہ اچھے سے اچھی قربانی یہ ہے کہ تم اچھے سے اچھا جانور خریدو.
مال کی محبت نے ہمیں ایسا گرا کہ ہم گٹیا سے گٹیا جانور خریدتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کون سی سستی قربانی ہے تاکہ وہ ہمیں ملے. ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ہم نے قربانی کے گوشت، جو سنت ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھایا جائے، اس لیے کہا کہ قربانی سے پہلے اور نماز سے پہلے کچھ بھی مت کھاؤ. لیکن ہم نے اپنے اولادوں کو، نسلوں کو محروم کر دیا قربانی کے گوشت سے، اس لیے کہ ہمارے اندر کنجوسی ہے. ہمارے اندر کنجوسی ہے. ہم مال نہیں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی گن گن کر رکھتا ہے اللہ اسے گن گن کر دیتا ہے. گن گن کر دیتا ہے. تو قربانی سے سخاوت کا درس قربانی دیتی ہے کہ سخاوت آدمی کے اندر آ جائے، تواضع آدمی کے اندر آ جائے، اپنے نفس کے اوپر آدمی قابو پانے والا بن جائے، اپنے نفس کو جو ہے وہ ذبح کرنے والا بن جائے. یہ قربانی ہے. اور تیسری بات، جو یہ ذی الحجہ کے مہینے میں اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تبارک و تعالی امت کو قیامت تک آنے والے کو ایک سبق دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. معلوم ہوا کہ طریقہ جو چلے گا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ چلے گا. لہذا پیغمبر نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اسے ہمیں دل سے لگانا پڑے گا. اسے دل سے لگانا پڑے گا اور اس تعلیمات کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا، سنت پہ لانا پڑے گا. یہ سنت ابیکم ابراہیم، طریقہ اللہ کے نبی کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی یہاں اللہ کے نبی کا طریقہ ہی پسند ہے اور وہی طریقہ قبول کیا جائے گا. اس لیے دینی کاموں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس وقت ہمارے بہت سارے ینگ اسٹرز، ہمارے بہت ساری ماں بہنیں، لوگوں کو دیکھا دیکھی جو ہے ہم اللہ کے گھروں کے اندر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چلو نماز تو پڑھ لے کم از کم. نہیں، نماز کا طریقہ ہے. نماز سنت کے مطابق ہوگی تو قبول ہوگی، ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی. ہر عبادت سنت کے مطابق ہے قبول ہے، سنت سے باہر ہے قبول نہیں ہے. ہماری جو فیشن چلی ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کی، میں نے اس سے پہلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا ایک مرتبہ، ہماری ینگسٹرز جو ہے اس کی طرف توجہ کرے. وداؤٹ ٹوپی کان ریڈ دا صلاح. ٹوپی پہن کر مسجد کے اندر آئے، اللہ کے گھر کے اندر اچھے بن کر آئے. ہمیں 10 منٹ کے لیے نماز پڑھنی ہے، 10 منٹ کے لیے. اور کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے. مولانا شاکر صاحب یہاں ہے، مولانا عبداللہ صاحب ہے، انگلش جانتے ہیں، ان سے پوچھو. آج تو مولانا عبداللہ and مولانا شاکر صاحب not any single hadith کہ ہولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم read the salah without the ٹوپی. نہیں، یہ فیشن ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی. حدیث میں آتا ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں لکھا ہے اس کو، فضائل اعمال میں، کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کی نماز جو ہے سر سے ایک بارش بھی اوپر نہیں جاتی، ایک ہاتھ بھی اوپر نہیں جاتی، اور فرشتے یہاں جو ہے کھڑے ہو کر اس نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ کے اوپر مار دیتے ہیں فرشتے. And just give the namaz to back to the person. Just go, take your salah with you. Allah don't want your salah. اللہ کو تمہاری نماز کی ضرورت نہیں. تو سنت کے مطابق ہم ہر کام کریں. تو آج کے جو ہے عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس بات کو ذہن میں رکھے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے. اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے. وللہ الحمد، اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے. کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر کے اوپر
قربانی، یہ قربانی گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، جانور کا ذبح کرنے کا. خواہشات کے اوپر، ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے چھری پھیرنا ہے، ہماری خواہشات کو جو ہے ہمیں ختم کرنا ہے. اور حضرت اللہ کے نبی سے پوچھا کہ قربانی کیا ہے؟ کہا کہ سنت ہے تمہارے باپ کی، یہ طریقہ ہے. تو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک چلے گا، اس کے علاوہ کسی کا طریقہ نہیں چلے گا، نہ کسی بزرگ کا، نہ کسی عالم کا، نہ کسی جو ہے یوٹیوبر کا، اور نہ کسی جو ہے فیس بک والے کا، اور نہ کسی کا بھی کوئی طریقہ سوشل میڈیا والے کا نہیں چلے گا. صرف طریقہ اللہ کے نبی کا چلے گا قیامت تک. اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عید الاضحیٰ کے دن کے اجتماع کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اللہ تعالی اسے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو جائے، صفے بنا لے. عبداللہ صاحب نماز کا طریقہ بتا.